آج میری اور جاسم کی پہلی ملاقات تھی۔ ایک دوسرے کو ہم نے دور دور سے ہی دیکھا تھا۔ دراصل میں جس گھرانے میں پیدا ہوئی تھی وہ ایک مذہبی گھرانہ تھا۔ ابا نے ہمیشہ ہمیں گھر کی چار دیواری میں ہی رکھا تھا۔ ان کے خیال میں عورتیں گھر سے باہر اچھی نہیں لگتی۔ تبھی ہماری قدر بھی بہت تھی۔ جاسم میرے دیوانے ہو گئے اور پھر میرا رشتہ مانگ لیا گیا۔ ان کی یہ دیوانگی اور محبت مجھے بھی اچھی لگی تھی، مگر ابا کے ڈر سے خاموش رہی۔ اب جب ابا نے جاسم کو اپنا داماد بنانے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا تو میری خوشی آسمانوں کو چھو رہی تھی۔ قاسم میں کوئی کمی نہ تھی، وہ بے انتہا خوبصورت تھے۔ ان کے پاس دولت کی بھی کمی نہیں تھی۔ اسی وجہ سے میں خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھ رہی تھی، جس کے جیون ساتھی میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ میرا دل تو مانو ایک سیکنڈ میں ہزاروں بار دھڑک رہا تھا۔ لیکن یہ کیا، میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ زندگی اتنی تاریک ہو جائے گی۔ جاسم جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے، میرے چہرے پر نظر پڑتے ہی ان کو زور کی کھانسی آئی اور وہ نیچے زمین پر بیٹھتے چلے گئے۔ میں گھبرا کر اٹھی، ان کے پاس جا کر دیکھنے لگی کہ کیا ہوا ہے، مگر ان کی کھانسی بڑھتی جا رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں ان کو خون کی الٹیاں آنے لگیں۔ یہ منظر دیکھ کر میرے ہوش و حواس اڑ گئے۔ میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ میرے گھر کے سبھی لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ جاسم کو اٹھا کر اسپتال لے جایا گیا، مگر جاسم راستے میں ہی دم توڑ گئے تھے۔ اماں کا تو رو رو کر برا حال تھا، جبکہ میری دنیا اندھیری ہو گئی تھی۔ شادی کے دن ہی میں بیوہ ہو گئی، جبکہ میری ساس تو رو رو کر مجھے لال کو یاد کر رہی تھی۔ مجھے اسی وقت وہاں سے واپس لے جانے کی تیاریاں ہونے لگیں۔ میں جس گھر میں 2 گھنٹے پہلے رخصت ہو کر آئی تھی اور مجھے وہاں سے واپس لے جایا جا رہا تھا۔ اگر میں چاہتی تو یہاں رہ بھی سکتی تھی، مگر جانتی تھی کہ جاسم کے گھر والے مجھے منحوس سمجھیں گے، کہیں گے کہ اس نے ہمارے بیٹے کی جان لی ہے۔ سو میں نے وہاں مزید رکنا مناسب نہیں سمجھا۔ اماں ابا کے ساتھ گھر آ گئی۔ میرے ماں باپ بہن بھائی دیر تک جاسم کے گھر رکے۔ تدفین کے سارے انتظامات کرنے کے بعد ہی گھر واپس آئے تھے، مگر اب ان سب کی توجہ کا مرکز میں تھی۔ میرے اور جاسم کے درمیان بہت ساری باتیں تھی، جس کی وجہ سے میں انہیں پسند کرتی تھی۔ اب کسی اور کی طرف دیکھنے، کسی اور سے شادی کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ 4 مہینے کیسے کٹے میں ہی جانتی ہوں۔ میری عدت پوری ہونے کے بعد ہی اماں نے دوسرے رشتے کی تلاش شروع کر دی۔ میں جاسم کو کھونے کے غم سے ہی ابھی نہیں نکلی تھی۔ جاسم جیسا کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا، میرے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی۔ مگر پھر جب بھی کوئی عورت آتی وہ مجھے دیکھ کر ترس کھاتی، اماں سے یہی کہتی کہ تمہاری بیٹی کا کیا بنے گا۔ اماں اور زیادہ رونے لگتی۔ رفتہ رفتہ مجھے محسوس ہونے لگا جیسے میرے گھر والے مجھ سے تنگ آ رہے ہوں۔ ان کو میرا غم برداشت نہ ہوتا اور وہ میرے غم کو کم کرنے کے لیے کر بھی کیا سکتے تھے۔ اب وہ میری دوسری شادی کرنا چاہتے تھے۔ انہی دنوں میرے کزن طیب کا ہمارے گھر بہت زیادہ آنا جانا تھا۔ طیب سب تدفین کے معاملات ابا کے ساتھ ساتھ ہی رہا تھا، اور اس کے بعد بھی اس نے میرے والد کو سہارا دیا، یعنی ایک بیٹا ہونے کے سبھی فرائض اس نے بخوبی سر انجام دیے تھے۔ اب وہ میرے آگے پیچھے منڈلا رہا تھا، اور ایسا ہوتا بھی کیوں نہ، میں بلا کی خوبصورت تھی۔ ابا نے ہمیشہ ہمیں پردے میں رکھا، اور پردے والی لڑکیوں کی اور ہی قیمت ہوتی ہے۔ میرے خاندان کی باقی لڑکیاں شادیوں میں ناچ گانا کرتی، ہنستی کھیلتی اور باقی لڑکوں سے بھی بے تکلف ہو کر باتیں کرتی تھیں، جبکہ میرا معاملہ ایسا نہ تھا۔ میں بہت مختلف تھی۔ میں نے کبھی بھی کسی لڑکے سے ہنس کر بات نہیں کی تھی۔ طیب بھی بظاہر ماڈرن نظر آتا، مگر اندر سے اسے پردے دار لڑکیاں بے پناہ پسند تھی۔ اب تو میری وجہ سے اس نے اپنے اماں ابا کو بھی مجبور کرنا شروع کر دیا کہ آپ جا کر سمینہ کا رشتہ مانگ لیں، میں اسی سے شادی کروں گا، ورنہ کسی سے نہ کروں گا۔ طیب جب میرے لیے رشتہ لے کر ہمارے گھر آیا تو اماں بہت خوش ہوئیں، کیونکہ طیب میں بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ آج سے پہلے شاید طیب نے مجھے دیکھا ہی نہیں تھا، اسی لیے کبھی میرے رشتے کی بات بھی نہیں کی، لیکن اب جب اس نے مجھے میرے شوہر کی وفات پر دیکھا تو اسے میں اچھی لگی۔ یوں بڑوں کے درمیان بات چیت طے ہو گئی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ اس کے آگے بھی ایک قیامت آنے والی ہے جو میری منتظر ہے، اور جو میری زندگی کو تاریک کر دے گی۔ طیب سے میری منگنی کے بعد ہی میرا نکاح کر دیا گیا تھا۔ رخصتی میں 1-2 مہینے باقی تھے۔ طیب مجھے دیوانوں کی طرح چاہتے،
میرے لیے ہر روز تحفے لاتے تھے۔ مجھے لگتا تھا کہ جیسے میری زندگی میں جاسم کی کمی پوری کرنے کے لیے طیب بہت بہتر انتخاب ہے۔ ایک رات کو جب کہ میں سو رہی تھی، میرے فون پر گھنٹی بجی۔ دیکھا تو طیب کا پیغام تھا۔ کہنے لگے کہ میں تم کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں ہڑبڑا گئی۔ رات کے اس وقت میں نے اپنا دیدار کیسے کرواؤں؟ اگلا ہی میسج آیا کہ میں تمہارے گھر کے باہر کھڑا ہوں، اگر تم نے مجھ سے بات نہیں کی تو میں اپنے آپ کو جلا ڈالوں گا۔ یہ بات سن کر تو میں اور ہی ڈر گئی۔ طیب کبھی ایسی بات نہیں کرتے تھے۔ تب میں نے طیب کو فون پر میسج کیا کہ آپ آ جائیں، میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، اور ویسے بھی اب تو ہمارا نکاح ہو چکا تھا، مجھے بھلا طیب سے ملنے میں کیا ہی دقت ہوتی۔ میں دھیرے سے اٹھی، دیکھا امی ابو اور بہن بھائی سو رہے تھے، وہ شاید گھر کے باہر کھڑے تھے۔ میں نے دوپٹہ سر پر باندھا اور سوچا کہ ابا کی نظروں سے بچ کر صحن سے نکل جاؤں گی۔ باہر طیب کھڑے ہوں گے، 2 گھڑی انہیں دیکھ لوں گی اور دروازے سے واپس اندر آ جاؤں گی۔ اگر زیادہ مسئلہ ہوا تو صحن میں ہی سونے کا ناٹک کر کے خالی چارپائی پر لیٹ جاؤں گی، کیونکہ بھائی کی چارپائی آج خالی پڑی تھی، اس لیے کہ وہ باہر کھیلنے گیا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ ان پر کوئی برا تاثر نہ پڑے۔ میں چائے لے کر باہر آئی تو میرے فون پر دوبارہ سے پیغام آیا کہ چائے یہیں رکھ دو، میں لے لوں گا، ابھی مجھے دیر ہو رہی ہے، واپس جانا ہوگا، تم سے مل نہیں سکوں گا، تمہاری نشانی تمہاری چائے پی لوں گا۔ یہ دیکھ کر میں شرما گئی۔ میں نے سوچا اچھا ہے کہ ملنا نہیں پڑا، اور نہ تو ابھی میرا حلیہ بھی درست نہیں تھا، اسی لیے میں دروازہ بند کر کے اندر صحن میں آ کر چارپائی پر لیٹ گئی۔ میرا دل ابھی بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا، لگتا تھا کہ جیسے ابھی ابا جاگ جائیں گے اور مجھ سے پوچھیں گے کہ کہاں گئی تھی۔ اسی وجہ سے مجھے نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ مجھے لگا کہ طیب ابھی گھر کے باہر آیا ہو۔ مجھے کوئی آہستہ سے چلتا ہوا ہمارے گھر کے بیرون دروازے کے پاس آیا اور چلا گیا۔ اندر بیٹھی میں یہ ساری آہٹیں سن رہی تھی۔ شاید 5 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ کھانسی کی آوازیں آنے لگیں۔ طیب بری طرح کھانس رہا تھا۔ میں یہ جان گئی تھی کہ یہ طیب ہی کی کھانسی ہے، کیونکہ باہر وہی کھڑا تھا اور مجھے دیکھنے میں بھی وہی آیا تھا۔ ایسے میں اگر میں دروازے سے باہر جاتی تو اماں ابا مجھے برا سمجھتے۔ میں نے جلدی سے اماں کو جگایا، بتایا کہ باہر کوئی کھانس رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہمارا کوئی رشتہ دار ہی ہو۔ ابا بھی جا کر فوراً اسے دروازہ کھولا، دیکھا تو طیب باہر گاڑی میں بیٹھا بری طرح کھانس رہا تھا۔ میں بھی بہت ڈر گئی تھی۔ یہ بالکل ویسی ہی کھانسی تھی جو جاسم کو آئی تھی۔ میں بھاگتی ہوئی باہر گئی۔ ابا نے گاڑی پر کنٹرول خود سنبھالا اور گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے ہسپتال لے گئے۔ ہمیں کچھ پتہ نہیں لگتا کہ کیا ہوا طیب کو۔ جیسے تیسے کر کے ہسپتال پہنچایا گیا۔ طیب کی حالت بری تھی، انہیں جیسے ہی ایمرجنسی وارڈ میں لے جایا گیا وہ بھی اپنی زندگی کی بازی ہار گئے تھے۔ ابا نے ہمیں فون کر کے بلایا، اطلاع دی، جبکہ طیب کے ماں باپ پہلے ہی ہسپتال پہنچ چکے تھے۔ ان کا تو رو رو کر برا حال تھا۔ مجھ پر منحوس ہونے کی مہر لگ چکی تھی، کیونکہ میرا دوسرا شوہر بھی اس دنیا سے جا چکا تھا۔ اب اس کی کوئی خاص وجہ سامنے نہیں آئی تھی۔ ماں باپ نے پوسٹ مارٹم کروانے سے انکار کر دیا، کیونکہ ان کا بیٹا ٹھیک ٹھاک گھر سے گیا تھا۔ راستے میں اسے کھانسی آئی اور وہ اسپتال جا کر اپنی جان کی بازی ہار گیا۔ میرا تو رو رو کر برا حال تھا۔ زندگی میں بڑی مشکل سے میں نے اپنے آپ کو دوبارہ سنبھالا تھا۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ طیب بھی اس طرح اپنے موت جا کر اپنی زندگی کی بازی ہار بیٹھیں گے۔ مجھے تو لگ رہا تھا کہ جیسے میری قسمت ہی خراب ہے۔ میں ابھی اسی غم میں تھی کہ میری چھوٹی بہن نے مجھے ایک اور انکشاف کر دیا، جس نے مجھے جیتے جی ہی مار دیا، اور میں خود کو ہی کوسنے لگی۔ میرے فون پر طیب کے آخری میسج موجود تھے۔ وہ تو میرے تایا تائی کی مہربانی کہ انہوں نے پولیس میں جا کر تفتیش نہیں کروائی تھی، ورنہ تو صاف میں ہی مجرم نکلتی۔ میری چھوٹی بہن نے جب ہم دونوں کے میسج دیکھے تو اس میں طیب کی طرف سے میسج کسی اور نمبر سے آئے تھے، جبکہ میں طیب کو اس کے دوسرے نمبر پر میسج کر رہی تھی۔ کہنے کا مطلب یہ کہ طیب کو میں نے بلایا تھا، اس نے مجھے وہ میسج نہیں بھیجے تھے، کیونکہ وہ کسی اور نمبر سے موصول ہوئے تھے۔ میرے تو جسم سے جان ہی نکل گئی۔ ایسا کون ہے جو یہ کر سکتا ہے؟ پھر طیب نے مجھے چائے بنانے کا بھی اسی دوسرے نمبر سے کہا تھا۔ اس کے میسج تو بہت مختصر سے تھے، اور میں بھی حیران تھی کہ طیب کو اچانک بیٹھے بٹھائے ہو کیا گیا ہے۔ وہ رات کے اس پہر مجھ سے ملنے کی ضد کیوں کر رہا ہے؟ اور پھر چائے بنانا، یہ بھی عجیب سی بات تھی۔ رات کے 2 بجے کون چائے پینے کی خواہش کرتا ہے؟
अब मैं कुछ सोचने पर मजबूर हो गई थी। अब वो भी मुझे दोबारा शादी पर आमादा करना चाहते थे, जबकि इसके सामने 2 बार टूट चुकी थी। एक औरत जो 3 बार बेवा हो चुकी हो, इसके लिए दूसरी शादी का दोबारा से सोचना बहुत बड़ी और मुख्तलिफ बात होती है। मैं भी कम उम्र थी और ऐसी उम्र में इंसान के जज्बात बहुत मजबूत होते हैं। वो बाज़ औकात अक्ल की बात को भी नहीं समझता, जज्बाती फैसले करता है। फिर मेरी तो उम्र महज 21 साल थी और मैं इतनी बार अपने दिल के हाथों जलील और रुसवा हो चुकी थी। अब मेरा बस चलता तो मैं अपने घर वालों से भागकर कहीं दूर चली जाती, जहाँ ना शादी का जिक्र होता और ना मेरे घर वालों को मेरी फिक्र। मैंने सोचना शुरू कर दिया था, क्योंकि अम्मा फिर से परवीन बुआ को रिश्ता लाने का कह रही थीं। परवीन बुआ अम्मा को रोजाना नए नए लड़के दिखाती, जबकि अम्मा मेरी छोटी बहन के लिए भी रिश्ता ढूंढ रही थी। अब मैं तो अपनी छोटी बहन की शादी से खुश थी, लेकिन खुद मैं शादी नहीं करना चाहती थी। मेरे लिए ये बंधन अच्छा साबित नहीं हो रहा था। मैं अपनी बाकी जिंदगी कम से कम अगले 5 साल बगैर शादी और बंधन के गुजारना चाहती थी। मैं अपनी जिंदगी को समझना चाहती थी, इस शख्स का पता लगाना चाहती थी कि जो मेरी खुशियों का दुश्मन बना हुआ था। मगर ये जितना आसान लगता था इतना था नहीं। इन्हीं दिनों हमारे घर एक औरत आई। वो सबको दुआएं दे रही थी, मुझे भी दुआएं देने लगी कि खुदा तेरे दिल से गम का ये बोझ उतारे, तुझे नई जिंदगी नई खुशियां दे। इसकी बात सुनकर मुझे लगा कि जैसे मेरे हालात जिंदगी के बारे में वो जानती है। मैं इसे नेक समझकर इससे अपने बारे में पूछने लगी, और हैरत की बात ये थी कि इसे मेरी जिंदगी के बारे में तकरीबन हर बात मालूम थी। मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे अपनी जिंदगी के अगले सफर के बारे में पूछूं कि मुझे क्या करना चाहिए। तब इसने कहा कि तुम अपना इलाज करवाओ। तुम्हारे साथ एक बदनसीबी है जो अगर ख़त्म हो जाए तो तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकती हो, फिर तुम्हारी खुशियों में कोई रुकावट नहीं होगा। मैंने इससे पूछा कि मैं ऐसा कैसे करूं? मेरे पास तो किसी किस्म के इलाज का कोई तरीका नहीं है और ना ही मैं किसी डॉक्टर को जानती हूँ। बुढ़िया कहने लगी कि ये इलाज कोई डॉक्टर नहीं बल्कि बाबा साईं कर सकता है। मैं तुम्हें इसका पता दे दूंगी, तुम इसके पास चली जाना, वो तुम्हें हर चीज़ बता देगा। और देखना, तुम्हारी ज़िंदगी में अगर खुशियाँ ना आईं तो आकर मुझे गिरेबान से पकड़ना। इस बूढ़ी की बात सुनकर मैं बहुत हैरान हुई थी। अम्मा अब्बा तो मेरी शादी की कोशिशों में लगे थे, मगर मैं अब कुछ और करना चाहती थी, क्योंकि मैं अपनी खुशियों के कातिल को ढूंढकर इसे सजा देना चाहती थी। जुमेरात का दिन था जब मैं अपने घर से निकली, बाबा साईं के पास पहुंची, जिसका पता मुझे बूढ़ी औरत ने दिया था। मैं अकेली ही वहां चली गई थी, जानती थी कि अम्मा अब्बा और भाई बहन इस मामले में मेरा साथ नहीं देंगे। जैसे ही बाबा साईं के पास पहुंची, मुझे इनकी रूहानियत देखकर एक डर सा लगा। इनकी आंखें लाल थीं। उन्होंने ऊपर मुड़कर मुझे देखा तो मुझे अपने जिस्म में चींटियां रेंगती हुई महसूस हुई। मुझे यकीन हो गया कि वो मेरा इलाज ज़रूर करके रहेंगे। मैंने अपनी ज़िंदगी की सारी कथा इनके सामने रख दी तो वो अपनी नज़रें झुकाए हुए बोले, देखो बीबी, मैं औरतों का इलाज नहीं करता, तुम यहाँ से चली जाओ तो बेहतर होगा। अल्लाह से दुआ मांगो, वो सब ठीक कर देगा। बाबा साईं की बात सुनकर मैं तड़प उठी। ऐसा मत कहें, मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है मैं यहाँ से वापस जाऊँ। मेरी ज़िंदगी बदकिस्मतियों के हसार में है। मैं आपसे अपना इलाज करवाना चाहती हूँ। मैंने कहा ना, मैंने कभी किसी औरत का इलाज नहीं किया, तुम यहाँ से चली जाओ। बाबा साईं ने गजबनाक लहजे में कहा, आप जो भी कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। मैं आपको पैसे दूंगी, अपनी सारी दौलत आपके कदमों में रख दूंगी, मगर मुझे इनकार मत करें। मैंने रोते हुए कहा, देखो बीबी, बात दौलत की नहीं, मगर मैं औरतों से, गैर महरम औरतों से बात नहीं करता और ना ही इनका इलाज करता हूँ। मैं अगर तुम्हारा इलाज करूँगा भी तो इसके लिए मुझे तुमसे रोज़ाना बात करना पड़ेगी और मैं इस गुनाह का मुर्तकिब नहीं हो सकता। तो फिर इसका क्या हल है? मैंने पूछा। तो वो बोले कि तुम मुझसे निकाह कर लो, मैं तुझे खुदा की कसम ज़िंदगी में कोई तकलीफ नहीं दूंगा, तुम्हारा इलाज खुद करूँगा, लेकिन इसके अलावा मैं सोच भी नहीं सकता मैं गैर महरम को हाथ भी लगाऊं। ये सुनकर मैं ठटक कर रह गई। मैं इस बाबा से कैसे शादी कर लूं? मेरी तो उम्र बहुत कम है, मैंने दिल में सोचा। फिर वो यकदम गजबनाक लहजे में बोला, चली जा यहाँ से, जानता हूँ कि हम जैसे फ़कीरों को कोई नहीं अपनाता, बस हमें इस्तेमाल करना तुम अमीर लोगों का शौक है। इसने एक एक लफ्ज़ चबाते हुए कहा। तो मैं सोचने लगी कि मेरे घर वाले मेरी शादी वैसे भी किसी न किसी से तो करेंगे,
پھر میری خوشیوں کو آگ لگانے والا کوئی نہ کوئی آ جائے گا، میں دوبارہ سے بیوہ ہو جاؤں گی۔ اچھا ہے کہ میں اسی بابے سے شادی کر لوں، جو اگر مر بھی گیا تو مجھے افسوس نہیں ہوگا، اور اگر زندہ رہا تو میری خوشیوں کو آگ تو نہیں لگے گی۔ یہ سوچ کر میں نے حامی بھر لی، ٹھیک ہے، کیونکہ ویسے بھی بابا زیادہ عمر کا نہیں تھا، 30-35 سال کا لگتا تھا، چہرے پر نور تھا اور سرخ و سفید رنگت تھی۔ میں مان گئی۔ میں اپنے گھر والوں کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ ظاہر ہے کہ میری شادی وہ فقیر سے کرنے سے تو رہے، اور جس کسی اور سے کریں گے وہاں بھی میری قسمت میں جو لکھا ہے وہی ہوگا۔ پھر مجھ سے کوئی بات کرنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ میں ساری زندگی انہی چکروں کی ہو کر رہ جاؤں گی۔ اگلے دن میں گھر سے ضروری سامان لے کر نکل پڑی۔ بابا سائیں میرا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے اپنے گھر لے گیا۔ اس کا گھر بڑا ہی شاندار تھا۔ یہ دیکھ کر تو میں حیران رہ گئی۔ جلدی سے ہمارا نکاح ہو گیا اور اس نے اپنی پگڑی اتار پھینکی۔ میں تو بابا سائیں کو دیکھ کر حیران ہی رہ گئی۔ یہ کیا؟ میں نے حیرت سے پوچھا تھا۔ یہ میرا اصل حلیہ ہے۔ لوگ مجھے ڈھونگی بنا کر رہنے پر مجبور کرتے ہیں۔ میری روحانیت کو اس داڑھی اور پگڑی کی ضرورت نہیں۔ میں بابا کی بات سن کر حیران ہوئی۔ خیر سے اب وہ میرے شوہر بن چکے تھے اور میں ان کی کسی بات پر اعتراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں اب ان کے ساتھ رہنے لگی، دن بھر ان کی خدمت کرتی۔ مجھے اس بات پر خوشی تھی کہ اس بار میرے نکاح پر کسی نے مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی تھی، ورنہ مجھے تو لگا تھا کہ میرے ساتھ کسی جن کا سایہ ہے جو میری شادی نہیں ہونے دینا چاہتا۔ غرض یہ کہ میں اپنی شادی کے بعد ہنسی خوشی رہ رہی تھی۔ میرے ماں باپ کی یاد تو مجھے بہت آتی، مگر میں خاموش رہتی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں انہیں تکلیف دوں، ان کو یہی لگے کہ میں گھر سے بھاگ گئی ہوں۔ میں کسی اور سے شادی کرنا چاہتی تھی تاکہ وہ مجھ سے نفرت کریں، کیونکہ اگر مجھ سے نفرت کر کے انہیں سکون ملتا تھا تو میرے لیے یہی بہت تھا۔ لیکن پھر خدا نے سچائی انسان کے سامنے لانا ہو تو وہ سامنے آ کر ہی رہتی ہے۔ بابا سائیں کے کمرے میں ایک دن صفائی کرتے کرتے میری نظر ایک لال شربت پر پڑی۔ میں نے شوق میں ہی اسے منہ لگا لیا تو بابا نے وہ مجھ سے کھینچ کر دور پھینک دیا، اور میں ان کو حیران ہو کر دیکھنے لگی۔ یہ زہر ہے، اسے مت پیو۔ آپ نے اسے کیوں اپنے پاس رکھا ہے؟ میں نے جیسے ہی منہ ہٹایا تو مجھے عجیب قسم کی کھانسی آنے لگی، بالکل وہی کھانسی جس نے جاسم اور طیب کی جان لی تھی۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے بابا جی کو دیکھنے لگی۔ وہ میرا شوہر نہیں بلکہ ایک ڈھونگی بابا ہی تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے مجھے یقین نہ آیا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے نیک اور پرہیزگار ہونے کا ناٹک کیا۔ مجھے معاف کر دے، وہ میرے آگے ہاتھ جوڑ کر بولا۔ میں 10 سال سے تجھے چاہتا ہوں۔ میرا قصور صرف اتنا ہے کہ میں پڑھا لکھا نہیں تھا۔ تیرے باپ کو ایک پڑھا لکھا داماد چاہیے تھا، اس لیے کئی بار تیرا ہاتھ مانگا۔ میں زمیندار ہوں، میرے پاس کئی ایکڑ کی زمین ہے، مگر تیرے باپ نے مجھے تیرا رشتہ نہیں دیا۔ کہا کہ تو جو چاہے کر لے، مگر میں اپنی بیٹی تیرے ہاتھ نہیں دوں گا۔ اسی وجہ سے میں نے اپنا انتقام لیا۔ میں تمہاری شادی کسی اور سے ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا، میں مر جاتا، لیکن تمہیں کسی اور کا نہ ہونے دیتا۔ بس میں نے جو بھی کیا وہ صرف اور صرف تمہیں حاصل کرنے کے لیے کیا۔ یہ کہہ کر وہ تو کمرے سے باہر چلا گیا کہ شرمندگی سے وہ مجھ سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا، لیکن میں سوچتی ہی رہ گئی کہ میں اس قاتل کے ساتھ اپنی مزید زندگی گزاروں یا پھر اپنے ابا کے گھر چلی جاؤں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں اس کے سونے کے پنجرے میں قید رہ کر اس شخص کو معاف کر دوں یا اپنے اس شوہر کا درجہ دیکھ کر زندگی بھر کے لیے قبول کر لوں۔